تقریر شروع کرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہوں، آج کی درس قرآن کی تقریر میں آیت سجدہ آئے گی۔ جتنے لوگ بھی دور و قریب آواز سن رہے ہیں سنیں گے، انہیں بعد میں ایک مرتبہ سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں جہاں جہاں سجدے آتے ہیں یہ ان میں سے دوسرا سجدہ ہے۔ تقریر ختم ہو جائے گی، فرض نماز کے بعد یا سنتوں کے بعد یا سنتوں سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سجدہ کر لیجیے گا۔ یہ ریکارڈنگ سننے والوں پر بھی یہ سجدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، سجدے کی آیت پر سب پر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اہل محلہ جو آواز سن رہے ہیں انہیں بھی یہ سجدہ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. درشي فري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ الرعد کی تفسیر میں
گزشتہ دنوں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کو پکارنا سچا ہے، اسی کی طرف بلانا سچائی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا، کسی کو ذاتی طور پر اختیار والا سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بت ہیں جن کو مشرکین شرک کرنے والے اپنا معبود سمجھتے تھے اور پکارتے تھے، وہ ان کی کوئی پکار نہیں سنتے، نہ ہی کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کا بتوں کو پکارنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ ان کا شرک تھا، کیونکہ وہ ان کو یا تو معبود سمجھتے تھے یا خدا کا شریک سمجھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے، اور مشرک ہرگز مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ہرگز عبادت کے لائق نہ سمجھیں، نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی خدا کا کسی طرح شریک نہیں، خدا کا کوئی کسی طرح شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا۔ جو لوگ بتوں کو تو نہیں پکارتے مگر انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں اور اللہ کا شریک نہیں سمجھتے بلکہ محبوب سمجھتے ہیں، پیارا سمجھتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ ہاں، اگر وہ انبیاء و اولیاء کو کسی طرح اللہ کا شریک سمجھیں گے یا ان کو ذاتی اور حقیقی طور پر تصرف کرنے والا سمجھیں گے تو وہ بھی مشرک ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبیوں ولیوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پکاریں گے تو پھر ایسا پکارنا ہرگز شرک نہیں ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ کو دوسروں کی پکار بھی سنا چکا ہوں۔ اگر یا رسول اللہ کہا جائے یا حبیب اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی پکارا جائے یا غوث پکارا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو سننے اور مدد کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ لوگ ہرگز اللہ کے شریک نہیں، تو ان کو پکارنا پھر اس صورت میں شرک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، کیونکہ کفار یا غیر مسلم اپنے معبودوں کو یا تو خدا سمجھ کر پکارتے تھے یا خدا کا شریک سمجھ کر پکارتے تھے، اور ہمارا اللہ کے پیاروں کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اور وہ برابر ہیں یہ ظلم ہے، جو لوگ ہم پر ایسا الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا۔ جب دونوں میں بہت فرق ہے تو پھر دونوں کو برابر کیسے قرار دیا جا سکتا؟ حقیقت حال کے خلاف بات کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے قبل جو آیت آپ نے سنی تھی بجلی کے گرانے کے بارے میں، اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ وہ آیت کہ اللہ تعالی کڑک بھیجتا ہے
تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ اس کے بارے میں آخری بات یہ عرض کروں کہ آیت کا نزول مفسرین کرام کے مطابق اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ دو افراد جن کا واقعہ میں سنا چکا ہوں، عامر اور اربد، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، انہیں اگر یہ سمجھا جائے کہ جو ان کے بارے میں آیت اتری، تو دونوں جملوں کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان ظالموں کو پتہ تک نہ چلنے پائے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کے ساتھ جو چاہے تو کر، کیونکہ انہوں نے بکواس کی تھی اور برا ارادہ کیا تھا، اور جو کچھ کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے مطابق آپ کو میں سنا چکا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر، سیکرٹ پلاننگ، پوشیدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور دعائے رسول کی قبولیت میں ہوا، کیونکہ یہ طے ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ میرے نبی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا بلکہ مانا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے حبیب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا شعر بھی بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنے والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ویسا ہی ہوا۔ اور اگر اس کا شان نزول عام کفار کے لیے مانا جائے کہ سب کے لیے ہے، تو پھر اس کے نزول کو، شان نزول کو عام مانا جائے تو مانا یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں تمام نافرمانوں، کافروں، مشرکوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، نوٹس دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔
اور جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچا سکتا نہیں۔ یہ لوگ اگر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ نہیں پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے یا چھپ چھپا جائیں گے، تو یہ لوگ ایسا کرنے سے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اور جو اللہ کو پکارے وہی درست ہے۔ اللہ کی پکار ہی سچائی ہے، یعنی اللہ کو پکارنا یہی سچا ہے، اللہ کی طرف بلانا یہی سچائی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلانا یہ سچائی نہیں۔ اگر کوئی مبلغ پریچر تبلیغ کرنے والا لوگوں کو دعوت دینے والا غلط بلائے گا تو وہ ہرگز سچا کہلا سکتا نہیں۔ اور اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اسی کی طرف بلا رہا ہے تو وہی سچائی ہے، اس کے سوا سچائی نہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا سچا ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں۔ عطا کرنے والا، خالق و مالک، مدد کرنے والا ذاتی اور حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ سنیں آگے جو بات کی ہے وہ بھی توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں۔ الذین، یہاں مراد یہ ہوگا کہ وہ چیزیں، بت، مجسمے یا چاند، سورج، ستارے، آگ، پانی وغیرہ جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا تھا، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے ہیں، یہ چیزیں ان لوگوں کی کوئی بات سنتی نہیں ہے۔ ایک پتھر کا بت ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، کانسی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، پتھر کا ہے، لکڑی کا ہے، شیشے کا ہے، چینی کا ہے، کسی چیز کا ہے، یا چاند، سورج، ستارے، سیارے، یا پانی یا آگ، اگر ان کو وہ اپنا معبود سمجھ کر یا اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ یہ چیزیں ان لوگوں کی پکار کو سنتی نہیں۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ان کی پکار کو سن لیتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں، مدد بھی کرتی ہیں، تو یہ بالکل بے وقوفی ہے، حماقت ہے، نادانی ہے، جہالت ہے۔ چنانچہ ایک تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، دوسری پڑھیں۔ ایک تشبیہ بیان کی گئی بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کو، پتھر کے مجسموں کو یا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو عبادت کے لائق نہیں، بے جان ہیں، بے شعور ہیں، ان کے بارے میں ذرا وہ تشبیہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، مگر یعنی ان لوگوں کا پکارنا سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ کیسا ہے
مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے. ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہیں اس نے پانی کے سامنے، اور کیا چاہتا ہے کہ ہتھیلیاں پھیلانے سے پانی کہاں پہنچ جائے؟ ذرا اونچی کریے گا، منہ میں پہنچ جائے. توجہ کریں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. وما ہوا ببالغی، اور وہ ہرگز نہیں پہنچے گا. توجہ کریں، یہ جو تشبیہ بیان ہوئی ہے یہ عقل اور شعور کے لیے بہت بڑی دعوت ہے کہ اے انسان کی سوچ کہ اگر تو نے ہتھیلی پھیلائی ہوئی ہے تو پھیلی ہوئی ہتھیلی پر پانی ٹھہرے گا. آپ لوگ سمجھدار ہیں، بات سمجھ رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی آواز لگائیے، یہ بتائیے کہ پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ پانی ٹھہرے گا؟ کیا اس صورت میں منہ تک پانی چلا جائے گا؟ نہیں. اگر آپ نے پانی پکڑنا ہے، لینا ہے، تو آپ کو چلو بنانے پڑیں گے، اوک بنانی پڑے گی. ہتھیلی پھیلانے سے پانی ٹھہرے گا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنویں میں آپ کنویں کی مڈیر پر کنارے پر بیٹھ گئے اور ہتھیلیاں پھیلا کے پانی سے کہیں کہ اوپر آ جائے تو پانی اوپر آ جائے گا؟ بتائیے، نہیں آئے گا. کچھ کر لیں، آپ زور زور سے پکاریں، چیخیں، گلا پھاڑ لیں، پانی اوپر نہیں آئے گا. آپ نے اگر یہ سمجھا کہ صرف ہتھیلیاں پھیلانے سے، پانی کو پکارنے سے پانی اوپر چلا آئے گا، آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا نہیں. اور پھر پانی کے شعور ہے. آپ پکار رہے ہیں تو اسے کیا پتا کہ میرے کنویں کے کنارے پر کون بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنا پیاسا ہے یا نہیں ہے. اسے کائے کے لیے پانی چاہیے، آپ اس کو پکارتے ہیں، اس کو آپ کی خبر نہیں. یہ سمجھنے کے لیے بات کی گئی ہے کہ تم اگر کنویں کی مڈیر پر بیٹھ کر پانی کو بلاؤ اوپر، تو پانی اوپر آ کر تمہارے منہ تک پہنچتا نہیں. یا ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤ تو پانی تمہاری ہتھیلیوں پہ ٹھہرتا نہیں، جب ٹھہرتا نہیں تو تمہارے منہ تک پہنچتا بھی نہیں. تو پھر تم جن کو پکار رہے ہو، یہ پتھر تو خود سن نہیں سکتے، سن کر سمجھ نہیں سکتے، تو تمہاری مراد کیسے پوری کریں گے؟ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. انسان ہو کر ایسی بری حرکت کرتے ہو. کتنے نادان ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کو خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کی حالت کیا ہے. یہ بے جان چیزیں، یہ بے شعور چیزیں جن کی تم نے پوجا شروع کر دی ہے، جن سے تم مرادیں مانگ رہے ہو، ارے یہ تو اپنا کوئی نفع نہیں کر سکتے، تمہیں کیا نفع دیں گے؟ یہ سارے پتھر، یہ سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ کام آئیں گے، تمہاری مشکلیں دور کریں گے، تمہارے دشمنوں کو نقصان پہنچائیں گے یا تمہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ تم اپنے ہاتھوں جن کو تراش رہے ہو، پھر ان کی پوجا کر رہے ہو، تمہارے پاس عقل نہیں. دیکھو جس طرح پھیلی ہوئی ہتھیلی سے پانی نہیں ٹھہرتا، یا تم کنویں کے کنارے بیٹھ کے پانی کو پکارو، پانی تمہارے منہ تک نہیں آتا. یہ تمہاری عقل سمجھ میں بات آتی ہے. اسی طرح سمجھ لو کہ تم ان چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے نہیں. پانی میں بھی نفع ہے، پتھر میں بھی نفع ہے، مگر وہ نفع کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. لیکن وہ خود نہیں پہنچا سکتا، اسے استعمال کا اختیار بندے کو ملا ہے. ارے تم نے تو وہ پتھر جس کو تراشا ہے وہ خود بخود تمہارے سامنے تراشا ہوا آیا نہیں، تم نے خود اس کو تراشا ہے. اس کے باوجود بھی تم
سمجھتے نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم عقل والے کہلا سکتے نہیں. کوئی عقل والا بے عقلی کی بات کرے تو اسے بیوقوفی کہتے ہیں، نادان ہی کہتے ہیں، ناسمجھ ہی کہتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو شاید بڑا عقل مند سمجھتے ہوں گے، یہ لوگ ہرگز عقل والے نہیں. فقط پکارنے سے اوپر چڑھ کر پانی کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا. ایسے ہی بت بھی بے شعور ہیں، وہ کسی کی فریاد نہیں سن سکتے، اور جب سن نہیں سکتے تو پھر اس کا بھلا یا برا بھی کر سکتے نہیں. عربی زبان میں محاورہ ہے، جیسے ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ نینیمس کہتے ہیں غالباً، یا اور بھی جملے ہیں مشہور ہیں، بعض محاورے ہوتے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، القابض علی الماء. کوئی شخص ایسا کام کرے جو بے فائدہ ہو یا بے فائدہ کوشش ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پانی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پانی کسی کی پکڑ میں آتا. مٹھی بند کرنے میں پانی ٹھہرے گا مٹھی میں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو پانی پکڑ میں نہیں آتا، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پانی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ کوشش کر رہا ہے جو بے فائدہ ہے، ناکام کوشش ہے، جس میں یہ کامیاب ہو سکتا نہیں. اسی طرح جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بے فائدہ کام کر رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں. اپنی طور پر بھی ان کو دعوت دی گئی کہ ذرا سوچو تو، تمہارے پاس عقل ہے، دیکھو جس طرح پانی کو نہیں پکڑا جا سکتا اسی طرح یہ بت بھی ان بتوں سے بھی کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، بارش میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں بارش کا پانی مبارک ہے. قرآن میں ارشاد ہوا کہ جو پانی اتارا گیا ہے وہ مبارک، وانزلنا من السماء ماء مبارکا. جو پانی نازل ہوا ہے بلندی سے وہ مبارک ہے، برکت والا. اس کو پینا، اس میں نہانا برکت حاصل کرنے کے لیے مفید ہے. روایتوں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھیگتے تھے، نہاتے تھے، بارش کا پانی پیتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے. بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے. سردیوں کی بارش میں تو خیر ٹھنڈ کا ڈر ہوتا ہے، گرمیوں کی بارش میں آپ بھی نہا لیتے ہیں، تو آپ بارش میں بھی پانی اوپر سے آ رہا ہے، ہتھیلیاں پھیلا لیں تو بتائیے کیا پانی آپ کے منہ تک پہنچے گا؟ پانی آپ کی ہتھیلیوں پہ ٹھہرے گا؟ نہیں. ہاں، آپ اوک بنا لیں، ہاتھوں کو جوڑ کر پیالہ سا بنا لیں تو تھوڑا سا پانی ضرور اس میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے گا، اور اس کو آپ منہ تک لے جا سکتے ہیں. پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر ایسا نہیں ہو سکتا. تو سمجھایا گیا کہ جس طرح پھیلا کر ہتھیلیاں پھیلا کر پانی نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح بتوں کو پوچھ کر کوئی فائدہ یا نقصان بھی حاصل کیا جا سکتا نہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. فائدہ اور نقصان حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالی سے رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ، نقصان کسی کو پہنچانا ہو یا خود لینا ہو، تب بھی اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. یہ بت نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود سے، نہ نقصان پہنچا ہوگا.
یہ بت نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود سے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سنیں، جو لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مثلا آپ لوگوں کو چائے بہت مرغوب ہے، پسند ہے، چائے پینا بہت پسند کیا جاتا ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا تو اس کا فائدہ کیا؟ خیر میں نے پی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں، میں پیتا نہیں۔ میرے پیر و مرشد اجر صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے فرمایا تھا تتا پانی نہیں پینا، گرم پانی نہیں پینا۔ میں چائے نہیں پیتا، مجھے پسند بھی نہیں، ذائقہ بھی اس کا معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے، کبھی پی نہیں۔ تعجب نہ کریں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی چائے نہیں پی۔ پہلے آپ بھی نہیں پیتے تھے جب تک آپ کو پلائی نہیں گئی تھی، بعد میں زبردستی شروع میں تو انعام دے کر پلائی گئی، اب آپ خود پینے لگ گئے ہیں، اب وہ الٹا آپ سے انعام لینے لگ گئے ہیں۔ انگریز نے چائے اور آلو آپ کو ایسے لگائے ہیں کہ آپ سے چھوٹتے نہیں، یہ دونوں چیزیں انہوں نے آپ کو متعارف کروائی، ان دونوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے۔ خیر بات کیا کر رہا ہوں، چائے میٹھی ہوتی ہے، اس میں چینی ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چائے میٹھی ہے یا نہیں، کیسے دیکھیں گے بتائیے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چکھ کر ٹیسٹ کریں گے، اس کا ذائقہ دیکھیں گے، تو کیسے چکھیں گے؟ کہاں؟ اس کے اندر انگلی پھیرتے رہے، پتہ لگ جائے گا میٹھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں، تھوڑی سی کان میں ڈال لیں، زیادہ نہیں، تھوڑی سی، بعد میں بھلے سے نکال لیجیے گا کہ آپ کو چینی معلوم ہو جائے گی۔ ڈراپر لے کے تھوڑی سی ناک میں ڈال لیں، آنکھ میں ڈال لیں، میٹھا معلوم ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ سارے طریقے کون سے طریقے ہیں؟ غلط طریقے ہیں۔ کون سے طریقے ہیں؟ غلط طریقے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو زبان پر رکھیں، تو زبان کیونکہ صحیح طریقہ ہے چکھنے کا، زبان بتا دے گی کہ چائے میں میٹھا ہے یا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ نے چائے میں میٹھا دیکھنا ہے، آپ انگلی گھماتے رہے نہیں پتا چلے گا، ہاں انگلی گھما کے منہ سے لگا لیں تو شاید پتہ لگ جائے۔ جب تک زبان تک نہیں پہنچائیں گے چائے کو میٹھا معلوم نہیں ہو سکے گا۔ کان میں ڈالیں، ناک میں ڈالیں، آنکھ میں ڈالیں، سر میں ڈالیں، پورے جسم پہ ڈال دیں، میٹھا معلوم نہیں ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کو زبان سے چکھ لیں۔ یہ لوگ اس بات سے سمجھیں کہ یہ بتوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر پانی نہیں ٹھہرتا، بتوں کے پوجنے سے مدد نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ارے تم کن کو پکارتے ہو، کن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، عقل والے ہو، تم غلط راستے پر ہو، اور اس غلط طریقے سے تم ہرگز کوئی فائدہ حاصل کر سکتے نہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آئیے اب ایک بات اور کریں، دوسرا رخ بھی دکھاؤں۔ صحیح طریقے کی بات ہے نا، اصل بات یہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ بتوں کی پوجا غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی مانے گا تو وہ نقصان کرے گا، فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ تو اے اللہ، تجھ تک پہنچنے کا، تجھے پہنچانے کا، تجھے پہچاننے کا صحیح طریقہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرما دیا میرے نبی کا دامن تھام لو، میرے پیاروں سے وابستہ ہو جاؤ، جو ان تک پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان، اور جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کہاں آؤ؟ ان سے کہہ دو معبود تیرے پاس آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ اے معبود کہاں آ جائیں؟ تیرے پاس آ جائیں۔ یا اللہ،
تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سیدھا کعبۃ اللہ میں آ جائے، بیت اللہ میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں، مجھے پکارے، میں دور و قریب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، میری قدرت، میری سمع و بصر سے کوئی باہر نہیں، تو نے یہ کیوں فرمایا کہ تیرے حبیب کے پاس آ جائیں؟ اللہ فرماتا تمہیں نے تو پوچھا تھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو بتا رہا ہوں، صحیح طریقہ یہی ہے کہ میرے حبیب کے پاس آ جاؤ۔ یہ باقی مظاہر قدرت جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند سورج ستاروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ ان سب کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کروائی ہے۔ فرمایا اسی کا دامن تھام لو، تمہیں اگر میری پہچان چاہیے تو وہ میرا حبیب عطا کرے گا۔ اللہ جو نبی کا دامن چھوڑ دے وہ حق تک پہنچتا نہیں۔ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو شاید کسی نہ کسی وقت پہنچ جاؤ، لیکن بہت پچھتاؤ گے، بڑی دیر کر دو گے۔ یہ بڑا صحیح راستہ، سیدھا راستہ، آسان راستہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ میڈیم، اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا، یہ غلط ہے۔ میں ان کو بتا چکا ہوں، کئی بار بتا سمجھا چکا ہوں کہ بغیر وسیلے کے روٹی نہیں ملتی، چائے نہیں ملتی۔ چائے پکتی ہے پانی اور آگ سے، آگ پر پانی ڈال دے تو آگ بجھ جاتی ہے، پانی پر آگ ڈال دے تو کبھی کام نہیں بنتا۔ درمیان میں پتیلے کا، کسی برتن کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اس پتیلے کے دو رخ ہوتے ہیں، اندر پانی نیچے آگ، ایک رخ آگ کی طرف اور ایک رخ پانی کی طرف۔ روٹی کس پر پکتی ہے؟ توے پر۔ پکاتی کون ہے؟ آگ۔ توا کیا بن گیا؟ وسیلہ۔ توے کے دو رخ ہیں، ایک رخ آگ کی طرف اور ایک رخ روٹی کی طرف۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اگر ڈائریکٹ آگ پر آپ آٹا ڈال دیں تو جل جائے گا یا نہیں جل جائے گا؟ روٹی پکے گی؟ بیٹھے رہنا انتظار میں، یا محسن قریشی صاحب سے کوشش کرنا کہ کیٹرنگ میں کہیں سے آپ کو دلا دیں گے۔ انتظام کرتے ہیں نا دعوتوں کا بڑا بہترین، ان سے کہنا دلا دیں آپ کو، آگ پہ روٹی پکا کے دلا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، نہیں بیٹھے ہیں نا، اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چائے نہیں ملتی بغیر وسیلے سے، روٹی نہیں ملتی بغیر وسیلے سے۔ توے کا ایک رخ آپ کی طرف، ایک رخ روٹی کی طرف، ایک طرف سے فیض لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے۔ ایک طرف سے فیض دے رہا ہے اور دوسری طرف دے رہا ہے۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مادہ ہے حمد، اس کی بیس، فاؤنڈیشن، روٹ، اور حمد میں شروع میں ہے ہے، آخر میں دال۔ پہلا حرف کیا؟ حمد میں ہے اور آخر میں دال، درمیان میں میم ہے۔ یہ میم درمیان میں سرکار کی ذات ہے۔ ہے سے مراد حق لے لو، دال سے مراد دنیا لے لو، درمیان میں سرکار کی ذات ہے۔ کیا مطلب کہ حق سے لے رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں۔ حق سے لے رہے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں، ان کو درمیان سے نکال دو تو پھر حد ہو جاتی ہے، کچھ بنتا، کچھ بنتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے وسیلے کا انکار کیا، ان کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں گزشتہ بھی
جمعوں میں سنا چکا ہوں، اس پر مزید گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، پانی اس کو ہرگز نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی ہر دعا پکار بھٹکتی پھرتی ہے، ان کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں، قبول نہیں ہوتی، بھٹک رہی ہے۔ یہ کافر جو کچھ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے معبودوں سے، وہ بھٹک رہی ہے، وہ پہنچتی نہیں، جب پہنچتی نہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ کنویں کے کنارے بیٹھے ہو، پانی کو پکاریں تو پانی خود سے اوپر آتا نہیں۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ بتوں کو پکارنے سے مدد ملتی نہیں۔ مگر یہاں ایک نقشہ اور دکھاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے۔ یہ مثال کافروں کے لیے ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو معبود سمجھتے ہیں یا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مومنوں کی شان کیا ہے؟ مومن وہ ہیں جن کے اشارے پر پانی بھی چلتا ہے، پتھر بھی چلتا ہے۔ مومن کا اشارہ پتھر بھی سنتا ہے، پانی بھی۔ دلائل الخیرات شریف بڑی مشہور کتاب ہے درود شریف کی، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس کو پڑھتے بھی ہوں گے۔ روزانہ کا وظیفہ ہے بہت سے لوگوں کا، نام ہی دلائل الخیرات ہے، خیرات کہتے ہی بھلائی کو، نیکی کو ہیں، اور وہ انہی کی دلیل ہے جو دلائل الخیرات شریف کا معمول رکھے، بڑا فائدہ ہوتا، بے پناہ برکتیں ملتی ہیں۔ وہ امام جزولی جنہوں نے اس کو تصنیف فرمایا، ذرا ان کا واقعہ تو سنیں کیا ہے۔ آپ نے کبھی پڑھا اس واقعے کو؟ تو ایک لڑکی، حالانکہ خود بھی عالم فاضل بزرگ، مگر وہ ایک لڑکی، اس نے کنویں میں تھوک پھینک دی، کنواں اوپر تک آ گیا، اور ان کے پاس انتظام نہیں تھا پانی کا، یہ پانی حاصل نہیں کر سکے۔ وہ لڑکی، اس نے تھوک پھینک دی کنویں میں، اور کنویں کا پانی اوپر کناروں تک آ گیا۔ حضرت نے پوچھا تجھے یہ کمال کہاں سے ملا؟ اس نے کہا درود شریف کی برکت سے ملا۔ دلائل الخیرات بیٹھ کے لکھی درود شریف کی کہانی۔ متعدد واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں اس طرح کے، اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے دریائے نیل کے بارے میں۔ جب مصر فتح ہوا، عمر بن عاص گورنر مقرر ہوئے۔ مصر میں دریائے نیل مشہور ہے، ریور نائل۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر مصر کے پاس آ کر کہا کہ دریا خشک ہو گیا، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کوڑا ڈالتے ہیں، جس خاندان قبیلے کے نام قرا نکلتا ہے ان کی ایک کنواری نوجوان خوبصورت حسین ترین لڑکی کو دلہن بناتے ہیں، دلہن بنا کے رات کے وقت آ کر اس دریا میں بٹھا دیتے ہیں، کوئی بلا آتی ہے اس کو لے جاتی ہے لڑکی کو، اور پھر دریا چلتا۔ اگر ایسا نہ کریں تو دریا چلتا نہیں۔ اب آپ کی حکومت ہے اور آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اب بتائیے کہ دریا کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کوڑا ڈالا جائے، کوئی اور نیا طریقہ بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ دریا خشک ہو گیا، پانی کی ضرورت ہے، بتائیے کیا کریں؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اسلام ایسے طریقوں کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا
کہ اگر اسلام ان طریقوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اسلام پانی دے، دریا چلائے۔ اگر آپ نے دریا نہ چلایا تو ہمیں مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور آپ کہتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے تو پھر اب آپ پانی لائیں، ہمیں کیا، ہمیں تو پانی چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری لڑکی بچے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، بتائیے اسلام کے مطابق پانی کیسے آئے گا؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں امیر المومنین سے جتنا فاروق اعظم کو خط لکھتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ گورنر مصر نے مدینہ منورہ اطلاع بھیجی، خط لکھا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اگر پانی نہ آیا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، ان پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا، غلط تاثر قائم ہوگا۔ مجھے فرمائیے کیا کرنا ہے، کیونکہ پانی خشک ہو چکا ہے، دریا چل نہیں رہا اور لوگ یہاں کے پریشان ہیں، ان کا پرانا طریقہ یہ ہے جس سے میں نے ان کو روک دیا ہے، اب آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں؟ مراد رسول فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، جب خط ملا، جواب لکھا گورنر کو کہ میں ایک خط دریا کے نام بھیج رہا ہوں، یہ دریا میں ڈال دو اور مجھے رپورٹ دو کہ کیا نتیجہ نکلا۔ آج کے لرنڈ پیپل، پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان سے تعلیم یافتہ، کالجز کے اپ ٹو ڈیٹ، ماڈرن، نئی نسل کے نوجوان یہ بات سنتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ دریا کو خط لکھا، کون سی زبان سمجھتا تھا؟ کون سی یونیورسٹی میں دریا پڑھا تھا؟ تم ایک باریک سی کیمیکل جوڑ کے ٹیپ بنا لیتے ہو، وہ تمہاری آواز ریکارڈ کر لیتی ہے۔ ایک مشین بنا دیتے ہو، اس کو کمپیوٹر کا نام دے دیتے ہو، وہ تمہاری بات یاد کر لیتی ہے، آواز بھی ریکارڈ کر لیتی ہے۔ ایک جملہ اس میں بھر دو، وہ اس میں فیڈ ہو جاتا ہے، وہ یاد ہو جاتا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر تمہیں بڑا اعتماد ہے، بڑا گھمنڈ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دے دے تو اس کے لیے بھی کوئی